اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1969 کی 8 تاریخ ہے اور ہم قرآن کریم کے درس کے سلسلہ نو میں پچھلی دفعہ سورہ بقرہ کی آیت 227 تک پہنچ گئے تھے۔ 228 سے آج آغاز کلام ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، قرآن کریم نے عام طور پر زندگی کے اصول اور اصولی قوانین دیے ہیں، اس لیے کہ جس کتاب کو زمان اور مکان کی حدود سے ماورا رہنا تھا، یعنی قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت بننا تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ابدی اصول اور اقدار اپنے ہاں واضح طور پر دے دیتی کہ اصول اور اقدار میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اور ان کی روشنی میں جزوی احکام کا تعین یہ ملت کی ثوابدید پر چھوڑتی کہ وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود جزیات بھی وضع کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی متعین کرے۔ جزوی قوانین قرآن کریم نے بہت تھوڑے سے معاملات میں دیے ہیں، اور وہ بھی بیشتر انسان کی آئلی زندگی سے متعلق ہیں، فیملی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ آئلی زندگی مثلا ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے تعلقات، اور بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ساتھ تعلقات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ مستقل تعلقات ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو قرآن کریم نے بیشتر احکام انہی رشتوں کے متعلق دیے ہیں، آئلی زندگی کے متعلق دیے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے میاں بیوی کے تعلقات کو لیا ہے کہ ان کے تعلقات کی خوشگواری پر گھر کی فضا کا خوشگوار ہونا موقوف ہے۔ گھر کی فضا خوشگوار ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت پوری ہوتی ہے، اور جب یہ ایک یونٹ اپنے ہاں قرآن کے الفاظ میں جنت کی سی زندگی کا ایک نقشہ مرتب کر لیتا ہے تو پھر گھروں کی دیواریں جب گراتے چلے جائیے تو معاشرہ خود بخود جنت کی فضاؤں میں جھولے جھولتا ہے۔ اس لیے اس نے میاں بیوی کی زندگی کے متعلق بڑی ہی تفصیل سے قوانین عطا کیے ہیں۔ پہلے چیز آئی تھی کہ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہم آہنگی فکر و نظر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بندھن ہے جو ایک دفعہ باندھ دیا گیا تو خواہ اس کے بعد حالات کیسے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائیں اس سے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر حالات ناخوشگوار ہو جائیں اور نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو یہ جو معاہدہ کیا تھا تم نے باہمی نباہ کا، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن وہ توڑتا بھی بڑے ہی حسن کارانہ انداز سے ہے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے اس نے جزوی قوانین دیے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ پہلے کوشش کرو نباہ کی صورت ہو، اور اگر تم نے طلاق کا پھر ارادہ کر لیا ہے تو پھر جو اس کے لیے ہم نے قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق پھر طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کو میں نے عرض کیا تھا لفظی معنی ہیں آزاد ہو جانے کے، اور اس سے مفہوم ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا تھا اس زواجی زندگی بسر کرنے کا، اس معاہدہ کی تنفیذ کا نام طلاق ہے، یعنی اس سے ٹوٹ جانے کا، علیحدہ ہو جانے کا، کل عدم ہو جانے کا نام۔ اسے غور سے سن رکھیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ اہم چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق کے معنی ہے آزاد ہو جانا، تو پھر اس میں بات کون سی ہوئی؟ ابھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیوں زور دے رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے اس معاہدے کے ختم ہو جانے کا نام طلاق۔ اس وقت کہیں گے جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے معنی ہے آزاد ہو جانا۔ جس طرح عقد کے معنی ہے معاہدے کا طے پا جانا، معاہدے کے الفاظ اور آدمی سے یہ عقد نہیں ہوگا بلکہ یہ معاہدہ طے پائے گا جس وقت اسے آپ عقد کہیں گے۔ اسی طرح اس عقد کے کھل جانے کا نام آزاد ہو جانا، کل عدم قرار پا جانا، اس کا منسوخ ہو جانا،
جب یہ واقع ہو جائے گا تو پھر اس کو طلاق کہا جائے گا. یہ میں رکھیے 228ویں سورت. طلاق یافتہ عورت والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. طلاق کے بعد عورت ایک متعین مدت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. بہت بڑی مصلحت اس کے اندر, اور مصلحت خود بتا دی کہ انہیں چاہیے کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں. مدت ہے 3 قروء. قرا حیض کی مدت کو کہتی ہیں, یعنی 1 مہینہ عام طور پر ایک ماہواری ایام کے بعد دوسرے ماہواری ایام کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے کہتے ہیں 3 حیض کو کہہ لیجیے. اور یہ اس لیے ہے کہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ سابقہ خاوند کا کوئی حمل اس عورت کو نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہایت ضروری ہے کہ متعین ہو جائے کہ وہ کس بات کا بیٹا ہے. اسی لیے یہ کہا کہ اتنا وہ انتظار بھی کرے, اور اگر استقرار حمل ہے تو اسے چاہیے کہ اسے چھپائے نہیں بلکہ بات واضح طور پر کہہ دے. یہاں یہ کہا کہ 3 مہینے کے لیے اسے انتظار کرنا ہوگا. اس کو عدت کی مدت کہتے ہیں. جیسا میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ طلاق کی بات آئی تھی تو طلاق کی تمام آیات قرآن کریم کی آپ کو حوالوں سے لکھا دی تھی, کیونکہ قرآن ایک بات کو ایک جگہ بیان نہیں کرتا, متعدد مقامات میں پھیر پھیر کر لاتا ہے. وہ سارے مقامات بیک وقت سامنے آ جائیں تو وہ مسئلہ بالکل واضح صاف بیان ہو جاتا ہے. عدت کے لیے بھی یہ آیات دیکھ لیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ میری چھوٹی سی کتاب ہے قرآنی قوانین, اس میں یہ تمام قوانین قرآن کریم کے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. میں وہیں سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, یہ 2/228 میں کہا گیا ہے کہ یہ 3 قروء ہے اس کے لیے عدت, اور اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ عدت وہ حیض سے فارغ ہو تو اس وقت طلاق جو ہے متعین کی جائے تاکہ عدت کے دن گننے میں آسانی رہے. اگر عورت ایسی مقام پہ پہنچ چکی ہے, سن رسیدہ ہو چکی ہے کہ وہ حیض سے نا امید ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض آ نہیں سکا, ایسی بھی تو صورتیں ہوتی ہیں کہ سن رسیدہ بھی وہ نہیں ہوتی لیکن حیض کی بندش ہو جاتی ہے. اگر ایسی صورت ہو تو ان کی عدت 3 مہینے کی ہے 65/4. حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے, 3 مہینے نہیں, بچے کی پیدائش تک 65/4. نکاح کے بعد اگر جس عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. 33/49 33/49. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے 2/234. قرآن نے بیوہ کے متعلق تصریح نہیں کی کہ اگر وہ حاملہ ہو تو کتنی عدت ہے, لیکن متعلقہ کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے وضع حمل تک, تو وہاں سے یہ مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل تک ہونی چاہیے. عدت کے دوران متعلقہ عورت کے رہنے سہنے کا خور و نوش کا کی ذمہ داری سابقہ خاوند کے اوپر ہوگی, اور اس کا معیار وہی ہوگا جو اس سے پہلے ان کی ازدواجی زندگی میں تھا. 2/241 65/1 65/6-7. اسے اس گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. عورت کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ اسے وہیں رہنا چاہیے, لیکن اگر حالات سازگار نہ رہیں, باہمی مناقشت ہو جائے, تنازع ہو جائے, تو پھر یہ کوئی بندش نہیں ہے, وہ دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے. عورت کی طرف سے اختلاف شقاق یا تنازع کی صورت میں وہی شکل قرآن نے تجویز کی ہے کہ جو مرد کی صورت میں شکل تجویز کی ہوئی ہے. بیوہ کے لیے 1 سال کی خورنوش رہائش وغیرہ کا انتظام مرد کے ذمہ. اگر وہ اس سے پہلے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. 2/240. یہ جو کہتی ہے نا خاوند کے مرنے کے بعد یہ بیوہ جس گھر میں, جس کوٹھری میں, جس مکان میں ہے,
وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی 4 مہینے 10 دن تک، یہ غلط ہے۔ سوال بندے مسکن ہونے کا نہیں ہے، یہ تو قرآن نے سزا کے طور پہ تجویز کیا ہوا، سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے۔ اس بیچاری کو سزا نہیں ملتی، کہا تو یہ تھا کہ اس کو نکالا نہ جائے اس گھر سے، وہ بھی اس گھر سے نہ نکلے، وہی رہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، وہ خود ہے، تو اس صورت میں وہاں وہ جہاں رہ رہی ہے بشرطے کہ وہاں کی سزا سازگار ہو، سزا سازگار نہ ہونے کی صورت میں اور بات ہے، لیکن وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنے دن گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ وہ کسی ضرورت کے لیے بھی اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، جس گھر میں بھی خاوند کا انتقال ہوا ہے، یہ منشا نہیں ہے قرآن کریم۔ یہ عدت کے متعلق قرآن نے کہا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس دوران میں ابھی بات آئے گی کہ کون سا مدت یہ وقت ہے، یہ جو وقت ہے جس میں ابھی دوسری جگہ اس نے نکاح نہیں کیا، خامن نے اگر اس کو چھوڑا تھا، طلاق دی تھی، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز ممانعت کی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، اس کا حق پائک ہے اگر یہ چاہے، اور بڑی شرط یہ ہے کہ عورت کی بھی رضامندی ہو۔ یاد رکھیے عورت کی رضامندی کے بغیر کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا ہے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے وارث ترہم بن جاؤ، کہ اسے کراہت ہو اور تم اس کے مالک بن جاؤ۔ باہمی رضامندی سے ہی یہ معاہدہ قرار پاتا ہے۔ اور دیکھیے درمیان میں قرآن لایا ہے 4 لفظ ایمان ایمان، کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم نے اسلام نے حقوق دیے عورت کو، حقوق کے بعد جب ہم ان مسائل پہ جاتے ہیں جو زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں تو نظر وہاں آتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد محکوم کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر حقوق کی خیر اس میں رتب کی جائے۔ قرآن کریم کے 4 الفاظ میں برادران عزیز، اور جہاں تک میری نگاہ گئی ہے کہیں اس قسم کے الفاظ نہ مجھے دیگر مذاہب کی مبینہ مذہبی کتابوں میں ملے ہیں، نہ کسی اور جگہ جو قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 4 لفظ، اتنی جامعیت سے بات کہہ گیا ہے تو یاد رکھو جو ذمہ داری عورت پہ عائد ہوگی، ایک ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق اس کا ثبت ہو جائے گا۔ ہر ریسپانسبلٹی کے مقابلے میں، ہر ابلیگیشن کے مقابلے میں ایک رائٹ۔ کیا بات ہے، یہ ہے آئلی زندگی میں عدل کا ترازو لیے ہوئے خدا بیٹھا ہوا۔ جتنی ذمہ داریاں عائد کرو اتنے حقوق دینے ہوں گے اس کو، یہ ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق۔ یہاں ذمہ داریاں ساری کی ساری عورت کی، حقوق سارے کے سارے مرد کے، یہ آگے واقع ہوئے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو روایات آتی ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے، پھر مجازی خدا تو ہے ہی، پھر یہ میاں ہے، یعنی اس کے بعد اللہ میاں ہے اور یہ میاں ہے۔ ہاں تو اس کے بعد حقوق کا تصور نہیں ہو سکتا، من حقوق کا تصور تو ان 4 لفظوں میں ہوگا۔ ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے، کیجیے فرشتے میں تک۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے، عجیب چیز ہے، قرآن کے ساتھ بھی جو کچھ کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ وہ جو آپ کو ایک آیت سنایا کرتے ہیں 3 4 ویڈیو کرنے کے سلسلے میں، آپ دیکھیں گے کہ آیت بھی یہاں سے پڑھی جاتی ہے۔ نکاح نامے کے جو فارم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میں نے دیکھا ہے آیت لکھی جاتی ہے یہاں سے۔ کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ ہم کے ہوں ماتا لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو 2 2 3 3 4 4 شادی کر لیں۔ نکاح کے وقت میں یہاں سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، نکاح نامے کے اوپر یہاں سے یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی وہ جانتا ہے کہ یہ جو فن کے فے ہے اس کے معنی تو ہے، اس کے پہلے اگر ہوگا یعنی شرط پہلے ہوگی تو اس کے بعد وجہ ہوگی نا۔ فن کے کے معنی تو تم ایسا کرو، کبھی کوئی فکر ایسا شروع ہوتا ہے جو تو سے شروع ہوا پہلے اس کے اگر میں ہے، لیکن یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ابتدا نہیں، آیت کے درمیان میں سے آئی ہیں، وہ پہلے اس کے پہلے شرط موجود ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر یہ دیکھے نا اگر آیا پہلے جملہ شرطیہ تو بنتا اس طرح سے ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے جزا بعد اس کے تو بعد نہیں ہوتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ یہ کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ کبھی نہیں لکھی،
قرآن کی آیت کے متعلق بھی کچھ آپ کے یہاں ہوتا ہے، دھڑلے سے ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ جو عورتیں خامن کے بغیر رہ گئی ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میرجیبل ایج کی، شادی شدہ ایج کی بیوائیں اتنی رہ گئی ہیں یا ان کے بچے کہ جن کا معاملہ تم کسی طرح سے بھی اور انصاف سے طے نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو تم نکاح میں لا کر ان کی حفاظت کا سامان کر دو، اور پھر اگلی شرط پھر آگے یہ چیز ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اس کو بھی اگر تم دیکھو کہ عمل نہیں کر سکو گے تو پھر وہ وہی ایک والا قانون رہے گا۔ قرآن ہے عزیزان ایمان، اس عمدگی سے کہہ گیا کہ قانون تو ہے مونوگیمی کا، ایک بیوی، لیکن اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائے ہنگامی معاشرے میں، جیسے کہ جنگ کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اسلامی سوسائٹی کے اندر تو یہ واقعی صورت خطرناک اختیار کر جاتی ہیں کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، نہ کافر سے، نہ مشرک سے، نہ اہل کتاب سے۔ مختصر سی ایک جماعت مدینے میں جنگ شروع ہو جائے، جنگ میں ہمیشہ ایبل بادیز جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ جنگ میں کام آتے ہیں، وہ جنگ میں کام آنے شروع ہو گئے، مرد کم ہو گئے، عورتیں زیادہ ہو گئی، مکے سے مسلمان عورتیں اپنی کافر شہروں کو چھوڑ کر بھاگ کر مدینے آ گئی۔ یہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کرو کمیونٹی ایسے میں، یہ عورتیں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، مسلم کمیونٹی کی تعداد مردوں کی کم ہو رہی ہے، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک ہنگامی صورت پیدا کی تھی کہ اگر تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ ان کے مسئلے کا کوئی you will not be able to do justice to this، یہ ہے قرآن کے الفاظ، کتنا عجیب جامع لفظ ہے یہ۔ عورت کے ساتھ جسٹس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ شامل ہے۔ اس صورت میں معاشرہ اگر یہ چاہے تو یہ ایک حل ہے اس مشکل کا، لیکن اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ گھر کو جہنم نہ بنا لو۔ عدل تو معنی یہی نہیں ہے کہ آنے والی بیوی کو تم عدل نہ کر سکو، جو پہلے رہنے والی ہے اگر اس سے عدل نہیں ہوا تو وہی بات ہوگی صاحب، اس سے تو عدل اسی صورت میں ہوگا کہ اس کی رضامندی سے ایسا ہو، ورنہ پہلے دن سے ہی غیر عدل کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو میں جب آؤں گا سورہ نساء پہ وہاں عرض کروں گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کرتے یہ ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے اندر سے 4 لفظ ٹکڑے لے کے پھر یہ تھا خدا نے یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے یہاں ہوتا ہے کہ واہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ مساوات ہے، یہاں حقوق و ذمہ داریاں برابر ہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا وہ یہ جو 4 لفظ تھے یہ تو قرآن میں نے داخل کیے تھے، اور اگلے 4 لفظ ان کے قرآن میں تھے، وہاں سے بات صاحب وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دیکھیے صاحب قرآن کہتا ہے مردوں کو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، درجات حاصل ہیں۔ ساری آیت پڑھو تو بات ثابت ہو جائے۔ وہ کہتا ہے طلاق کی صورت میں فریقین اس معاہدے سے آزاد ہو گئے، عورت پر ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے، 4 مہینے تک نکاح نہیں کر سکتی، اس پابندی کی مصلحت بتائی جاتی ہے۔ مرد کے لیے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے جس کے لیے یہ 4 مہینے لگائے ہیں عورت کے لیے، وہ تو اس لیے تھا نا کہ اس کا یقین ہو جائے کہ حمل نہیں ہے، مرد کی صورت میں تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے مرد پر یہ عدت کی پابندی لگائی نہیں گئی۔ کہا یہ کہ عورت کے اوپر یہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داریاں اور حقوق بالکل یکساں ہیں، بس یہ ایک معاملہ ہے جس میں مرد کو یہ ایک فضیلت ثابت کرتا ہے، دراصل ایک معاملہ، ورنہ کہا جاتا نا کہ صاحب اگر یہ صورت ہے تو پھر اس پہ بھی عدت لگائیے۔ یہاں آئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس معاملے میں ایک چیز ایسی ہے جسے تم کہہ سکتے ہو کہ مرد کو کچھ ایڈوانٹیجس پوزیشن حاصل ہو گئی عورت کے معاملے میں، جہاں یہ ہو رہی ہے وہاں بھی قرآن بتا رہا ہے کہ درجہ، یہ ایک درجہ، ایک چیز ہے جس کے اندر قرآن نے یہ فضیلت ایڈوانٹیجس پوزیشن دی، ورنہ اصول ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قاعدے قانون قرآن کی روح سے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں ہوں گی،
بس ایک ایسی چیز ہے کیونکہ عدت کا بیان آ رہا تھا نا، مرد کے لیے عدت تھی نہیں، خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ رہی کر دے اللہ میاں، کیونکہ اللہ میاں کے متعلق بھی تو تصور کچھ ایسا ہی ہونا نا کہ یعنی وہ عورت تو نہیں ہے ذہن کا ہونا، کچھ مرد بھی ہے ذہن کا ہونا حالانکہ اس نے اسی لیے کہ کہیں ہماری بیٹیوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے لام یلد کیا دیا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز ذہن میں تم نے رکھنا، تفسیر و تانیث کا سوال ہی پیدا نہیں وہاں ہوتا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تصور، مردوں کا دیا ہوا تصور جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کا ذکر آتا ہے مذکر کے چیزیں استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے، تو اس نے یہ چیز نہیں یہ کہہ دی کہ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے عزت نہیں ہے، وہ تم سمجھتی ہو گئی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے رکھا، کچھ رائے کرنے والی گل نہیں ہے، باقی اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی۔ یہ ہے للرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم، پابندیاں عائد کرنے والا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ حکمت پر پابندیاں ہیں جو عائد کر رہا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ سارے حوالے آپ کو یہ قوانین ہیں طلاق کے متعلق وہ عرض کر دیے تھے، اب وہی آیتیں آتی ہیں۔ اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، دو مرتبہ، یہ جو ترجمہ ہے، دو مرتبہ کی طلاق ایسی ہے جس کے بعد قاعدے کے مطابق روکا جا سکتا ہے، نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، حسن سلوک سے آزاد کیا جا سکتا ہے، بات آسان ہے۔ اب طلاق کے معنی آپ نے سمجھ لی، یہ جو عقد نکاح ہے اس سے آزادی حاصل ہو جانا، اس کا فسخ ہو جانا، اس کا تلادم ہو جانا، عورت و مرد کا اس عقد سے آزاد ہو جانا۔ ایک دفعہ میں نے پچھلی دفعہ یہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ بات کیا تھی۔ طلاق کے لیے قاعدہ مقرر ہے، پروسیس مقرر ہے، حکم مقرر ہوں گے میاں اور بیوی کے ہاتھ، وہ آپس میں بیٹھیں گے، ایک ثالث ہوگا، مصالحت کی کوشش کریں گے، ناکامی کی صورت میں فیصلہ دیں گے، اس وقت یہ عقد کا رشتہ معاہدہ جو ہے یہ تلادم قرار پائے گا۔ اس وقت جب یہ تلادم قرار پائے گا تو اسے طلاق کہا جائے گا۔ ایک دفعہ زندگی میں میاں بیوی کی یہ صورت ہوئی، قرآن نے کہا پھر بھی گنجائش ہے، دوبارہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسی صورت پھر واقعہ ہو گئی، دوبارہ دوبارہ یہی پروسیس دہرایا گیا، دوبارہ پھر یہ عقد جو ہے فسخ ہوا، دوبارہ پھر یہ آزاد ہو گئے اس معاہدہ سے، دو مرتبہ ہو گیا نا۔ کہا دوسری مرتبہ بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہو سکتے ہو، اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم روز بار بار یہ دوہراتے چلے جاؤ، بار بار پھر یہ بنتے چلے جاؤ، دو مرتبہ کی گنجائش بھی کوئی کم گنجائش نہیں، اتنی ہم نے دے دی، اس کے بعد اگر تم نے اس کو دوہرایا تو پھر کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے۔ بات صاف ہو گئی، دو مرتبہ کی طلاق میں یہ گنجائش ہے۔ یہ ہے قرآن۔ ہمارے ہاں کیا چیز ہے کہ صاحب اگر ایک بار یا دو بار لفظ طلاق کہہ دیا، لفظ طلاق طلاق طلاق، اس میں تو گنجائش ہے، اور اگر تین بار کہہ دیا یہ لفظ تو بس پھر گنجائش نہیں۔ نے مانی قانون کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ چیز ہے کہ قانون کا ایک لفظ جو ہے اگر دو دفعہ کہا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تین دفعہ اس لفظ کو کہہ دیا جائے، اس لفظ کو تین دفعہ کہہ دیا جائے، کیا یہ قانون ہوگا خدا کا بنایا ہوا قانون؟ تو پھر گنجائش نہیں۔ یہ ہیں ہمارے وہ قوانین جن کو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو یہ ہیں کہ صاحب یہ ہیں قوانین جنہیں آپ کہتے ہو کہ خدا نے ہمارے ہاں ابدی قوانین دیے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے قوانین سے وہ اعلیٰ اور افضل اور بلند مرتبہ ہے، یہ ہے وہ چیز کہ دو مرتبہ ایک لفظ دوہرا دیا جائے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اور تین مرتبہ اگر وہ کہہ دیا جائے تو پھر معاملہ وہ ختم نیلام کرنے والے کی طرح وان ہو جاتا ہے تین دفعہ۔ عزیزان من، یہ بات نہیں، اور عجیب چیز ہے، قرآن ہے عزیزان من، خدا کا کلام ہے، اسے معلوم تھا ہم نے کیا کرنا ہے۔ دو ہی آیتیں بعد قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، دیکھنا خدا کی ان آیات و قوانین کو کہیں مذاق نہ بنا دیں، یہی کہا ہے۔ یہ ہے قرآن کے آقا، دو مرتبہ کی یہ صورت ہے۔ اس دوران میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ ہونے لگا ہے تم لگے طلاق دینے، تو یہ غلط بات ہے کہ تم اسے کچھ دے چکے ہو جو اس سے پیشتر مہر کی صورت میں
عورت یہ کچھ زیورات کی صورت میں، تو وہ اس سے چھیننا شروع کر دو، واپس لینا شروع کر دو، یہ بات نہیں۔ لیکن اب یہ معاشرے کے لیے ہے، وہ جو ایک خالص کمیٹی بیٹھی تھی اس کے لیے ہے۔ تو اگر تم دیکھو کہ یہی چیز روک بن رہی ہے اس معاملے میں، تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ میاں بیوی رہ کے جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ کچھ لینے دینے کا معاملہ درمیان میں آڑے آ رہا ہے اس سے، تو یہ چیز ایسی نہ ہو جائے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے راستے میں سنگ گراں بن جائے نہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ عورت کو دیا تھا نا یہ کچھ، تو کہا کہ اگر ایسی صورت ہو، معاشرہ یہ دیکھے عورت کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے طلاق کا، بغیر دیے ہوئے یہ معاملہ طے نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے، تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ دیا تھا اس میں سے کچھ وہ واپس دے دے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ نکاح کے وقت خامن مہر کی شکل میں، مہر بھی تحفہ ہوتا ہے، گفٹ کی شکل میں کچھ عورت کو دیتا ہے۔ اب اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے، اس قانون کو، جو ابیوز کرنے والی کوئی ہو، آج اس نے ایک نکاح کیا، 50,000 روپیہ مہر، اسے وصول کیا، نہ بھی کیا تو ڈگری مل جاتی ہے، ہفتے بھر کے بعد طلاق، اس کے بعد دوسری جگہ نکاح۔ میں ابیوز کرنے والیوں کا کہہ رہا ہوں، تو قانون دینے والا خدا جو ہے وہ ان گنجائشوں، ان راستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ صورت نہیں ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے اس قسم کا قصہ۔ ایسی صورت میں یہ جو مجاز ہے ثالث، یہ حاکم، یہ عدالت، یہ فیملی کورٹ، وہ یہ طے کرے کہ نہیں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم تو اس غرض کے لیے یہ کچھ کر رہی ہو، اس لیے ٹھیک ہے وہ واپس لینا ہوگا تمہیں۔ یہ وہ شکل ہے جس کے لیے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہیں کر رہے، نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو عورت سے کہ کچھ تم واپس لے دو، پھر معاہدہ فسخ کر دو۔ اب ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ مرد کو تو یہ حق حاصل ہے جس وقت جب جی چاہے، بغیر کسی قسم کا کوئی ریزن دیے ہوئے، کوئی وجہ بتائے، کوئی سبب بتائے، طلاق طلاق اور طلاق 3 مرتبہ کہا، معاملہ ختم۔ اس کے بعد دوبارہ ان کا نکاح، وہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، بس میں میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جسے حلالہ آپ کہتے ہیں۔ مرد کو تو یہ حق حاصل کہ جس وقت جی چاہے، ذرا سا غصہ تاؤ میں آیا، ہڈیاں میں نمک زیادہ پڑا، طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم۔ اس کے بعد بیچاری رو رہی ہے، یہ بے گناہ عورت کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں، اسے کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جو معاہدہ اس کی مرضی سے اس طرح سے طے ہوا تھا وہ اپنی مرضی سے توڑ دے۔ یہ جائے عدالتوں میں، مرد کے لیے اگر یہ رکھا جاتا تو پھر بھی یہ بات ہی کہ روز عدالتوں میں یہ جاتے ہی ہیں۔ یہ بیچاری پردہ نشین گھر میں بیٹھنے والی، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تو حالت یہ ہے کہ یہ بیچاری اپنا قول بھی اچھی طرح سے وہاں پلیٹ نہیں کر سکتی، اسے تو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ کچہری، میاں صاحب گھر میں کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم۔ اور جب پھر وہ چلو کچہری والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے۔ کیا خدا یہ اس قسم کے قوانین دے گا جس کے متعلق خود اس نے یہ کہا ہے؟ تو اس کو تو اس حالت میں رکھا ہوا ہے مرد نے کہ یہ بیچاری دوسرے مرد کے سامنے اپنا قصہ بیان نہیں کر سکتی۔ بات بھی یہ ٹھیک، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یاد رکھو یہ ہم نے حدیں باندھ دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ سنیے، ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ان حدود سے تجاوز کریں گے ظلم کریں گے۔ دیکھا آپ نے کتنا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر آج ہمارے معاشرے میں، حدود اللہ سے تجاوز ہوا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ ہے 2 دفعہ کی معاہدے کے فسخ ہونے کے بعد گنجائش باقی ہے، اور اگر 2 کے بعد آگے پھر نوبت یہ آ گئی ہے، اگر یہ صورت پیدا ہوئی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہاں، اس نے کہیں کسی اور مرد سے پھر شادی کر لی، زمانہ گزر گیا، بیوہ ہو گئی، یا وہاں سے بھی اس کی طلاق کی نوبت آ پہنچی، اس دوران میں آپس کے تجربے نے یہ بتایا کہ نہیں یہ نکاح بہتر تھا، کہا کہ اب پھر اس کی گنجائش نکلی، ابدی طور پر وہ بالکل نہیں پھٹکارتا، قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ اصلاح کی شکل نکلتی آئے۔ یہ تھی وہ چیز جس کے لیے کہا کہ
3 دفعہ یہ کہہ دیا طلاق، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ چھوڑیے قصہ آپ کو معلوم ہے، میں نہیں دہرانا چاہتا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وہی 2 دفعہ کی طلاق کا قصہ جس میں گنجائش ہے واپسی کی۔ اگر وہ اپنی عدت کی مدت پہ پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ چیز فیصلے کر لینے کی ہے۔ رکھنا چاہتے ہو قانون کے مطابق، میاں بیوی رہنا چاہتے ہو، اس صورت میں میاں بیوی رہ سکو۔ حسن سلوک سے چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو حسن سلوک سے چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑتے وقت بھی حسن سلوک، یہ تو میاں بیوی کا آپس میں چھوڑنا ہے عزیزان ایمان۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دشمنوں کو بھی مکے کے قریش اتنی اذیت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ وقت آ رہا ہے جب ان سے قطع علائق کیا جائے گا، قطع تعلق کیا جائے گا۔ وہاں بھی کہا گیا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تعلقات رکھنے حسن کارانہ تو ایک طرف کہا ہے، تعلقات منقطع کرو تو وہ بھی حسن کارانہ انداز سے منقطع کرو، ورنہ تعلقات کے منقطع ہونے میں تو جڑا دورو پٹتا ہے ساڈے، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ تو ایسا پنجابی کہوں گا یوں علم نشرہ ہوں وہ معاملہ، اور وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں والا وہ کہہ گیا میری لگ بھی کسی نے نہیں دیکھی، ٹوٹ لی نہیں جگ دیکھتا۔ یہ ٹوٹنا جو ہمارے ہاں کا تو ایسا تماشا کریٹ کرتا ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، وہ تعلقات منقطع کرنے میں بھی کہتا ہے جمیلہ، شریف انسان کا کام یہ ہے۔ نہیں نباہ ہوا، تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، شرافت کو چھوڑ کے حیوانی پردے پہ کیوں آتے ہو؟ حسن کارانہ انداز سے انقطاع کرو تعلقات کا۔ تو میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ حسن کارانہ انداز سے کیوں نہیں ہوں گے؟ اور سرّحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، دیکھیے یہ جو دوبارہ نکاح میں تم نے لانا ہے، میاں بیوی بننے کی حیثیت اختیار کرنی ہے تو اس نیت سے نہ کرو کہ اچھا ایک دفعہ تو نکلتا ہے اسی نا قبروں سے، اب کیا پھر دن سوچ لوں گا، کہتا اس نیت سے نہیں۔ میاں بیوی اور ان کے تعلقات کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے تو تم سمجھ کیا رہے ہو؟ تو یہ تو تعلق ہی زوج کا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں عربی زبان میں زوج کہتے ہیں اس چیز کو 2 چیزوں کے ہیں کہ وہ دونوں کے ملنے سے ایک اکٹھی چیز بنے، ان میں سے اگر ایک رہ جائے یا ایک ناقص ہو جائے تو بات چلے ہی نہ آگے۔ گاڑی کے جو 2 پہیے ہوتے ہیں، گدے کے 2 پہیے، وہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں۔ اتنا ان کا صحیح برابر کا ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ایک پہیہ ذرا سا چھوٹا کر دیجئے دوسرے پہیے سے اور چلائیے گاڑی کو، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا، یہاں تو بنیاد ہی آپ تعلقات کی رکھتے ہیں، یعنی عورت کا تو ہمیشہ چھوٹا پہیہ قرار دیا آپ نے، پھر جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ کو دیکھ لیا، تو چھوٹا تو ایک طرف رہا۔ اگر صورت یہ ہوگا کہ ایک پہیہ گول ہو دوسرا چمکڑا ہو تو دیکھو نا چراہے تو اس گڈی کا حال جو کچھ ہوا ہے، چراہے میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے عزیزان من؟ ہر گھر میں وہ گاڑی دیکھیے کہ کیا ہو رہی ہے۔ وہ تو ان بیچاریوں کا صبر ہے کہ ہم نے ان کو اس پوزیشن میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کیا گھٹ کے دم مر جاؤں، مرضی میرے سیاد کی ہے، اف نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو ظلم کر کے ان کا کچھ بگاڑا ہے، وقت میں اپنا سب کچھ بگاڑ لیا ہے۔ آدھی آبادی انسانیت کی جس کو آپ اس حالت میں رکھتے ہیں، پھر انسانیت آگے قدم بڑھا سکے گی؟ جو عذاب ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں ان میں بیشتر وجہ یہ ہے، گھر میں مساوات کی زندگی، تعظیم کی زندگی، احترام کی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کی زندگی بسر کیجیے۔ دیکھیے گھر کا نقشہ کیا ہوتا ہے، آپ کو کتنا سکون قلب حاصل ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، باہر کے معاشرے میں آپ کی بیلنس پرسنالٹی کیا چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے، صبح بیوی سے لڑ کے جاتا ہے، بدقسمتی سے اگر مجسٹریٹ واقع ہوتا ہے پھانسی دے دینا اس بیگلان جا کے، غصہ کتوں کا کر دے پھر جا کے۔ آپ دیکھیے گا باہر کے معاملے میں جو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیلنس نہیں ان کا ہوتا، ان کے گھر کی زندگی کو پروبن کیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سرچشمہ کہاں تھا اس چڑچڑاہٹ کا، بات نکلی کہاں جا کر۔ قرآن یہ کرتا عزیزان من، اے بیلنس پرسنالٹی، ایک اعتدال پہ قائم ذات، متوازن ذات،
گھر کے اندر بناتا ہے اور وہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ یہ جو دو زوج ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے یکسانیت ہو ان کے اندر، ہم آہنگی ہو، رفاقت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو ایک دوسرے کی۔ پھر دیکھیے کہ نقشہ کیا بنتا ہے آپ کے یہاں کے معاشرے کا۔ آؤ سر ولا تم سے کو ہونا زرارن لیتا تدور نہیں و نہیں یفعل ذالک ہاں 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 قرآن ہے عزیزان من، جو ایسا کرتا ہے اس نیت سے باندھ کے رکھتا ہے اس کو بیوی کو، بظاہر یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، غور سے سنیے عزیزان من، قرآن ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرتا ہے بظاہر دل میں خوش ہوتا ہے تو اس پہ ظلم کر رہا ہو کہ بس اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہو۔ واہ 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 واہ، دیکھا عزیزان من قرآن کی عظمت کتنی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اور یہاں کہا ہے ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا، دیکھنا خدا کے قوانین کو مذاق نہ بنا دینا۔ یہ قوانین کیا ہیں؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیہ، یہ خدا کی نعمت ہے یہ جو تمہیں قوانین دے رہا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا یہ مانگتے ہیں کہ راستہ ہم کو دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جس پہ تم نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منعم علیہ، ہمارے ہاں تو پھر اس کے بعد ذہن میں وہی نقشے آتے ہیں نا کہ تقویٰ پرہیزگار، جو ہم نے اپنے یہاں تصور بنا رکھا ہے۔ کہتا ہوں قرآن سے آپ اگر نعمت خداوندی کی آیات کو اکٹھی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کن کا راستہ دیکھنے کی آپ امیدیں اور آرزویں لے کے خدا کے حضور جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو نہ کوئی امید لے کے جاتے ہیں، نہ آرزو، چند الفاظ ہیں جو ہم نے زبانی یاد کر رکھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر وہ امام صاحب جو ہے نہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو اسی اٹھے بھی کھرپنڈے ہوئے ہیں، اور اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طوطے کی طرح دوہرا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے خدا کے حضور آرزو لے کے جاتے ہیں اتنی مرتبہ دن میں، قربہ قبلہ ہو کے اس سے کہتے ہیں ان کا راستہ دکھا جو منعم علیہ تھے۔ اور یہاں کہا ہے کہ یہ جو آئلی زندگی کے متعلق ہم نے تمہیں قوانین دیے ہیں جن سے یہ زندگی خوشگوار بنے گی، یہ خدا کی نعمت تھی۔ ہم آرزو کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے گھر کی زندگی جنت کی زندگی۔ دیکھا آرزویں کہاں آتی ہیں آپ کے یہاں؟ کیا آرزو آپ لے کے جاتے ہیں؟ ان کی زندگی، ان کا راستہ دکھا جن کے گھروں کی زندگی جو ہے اس قسم کی جنت بدامہ فضاؤں کی زندگی ہے کہ جسے تم نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ ہے عزیزان من، گھر میں خدا کی نعمت اس طرح سے آتی ہے۔ اور جو ہی آپ نے گھر کے اندر اس سے کہا تو مرد داروغہ ہے عورتوں کے اوپر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر جو تھانے دار بھی تو حوالات بے قیدی بھی زندگی ہے، بڑی نعمت خدا دی ہے۔ نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، خدا نے قانون نافذ کیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز اور بھی ہے، ایک قانون ڈکٹیٹر دیتا ہے، ملوکیت کے قوانین، ایسا کرنا ہوگا، سوال ہی نہیں ہے کیوں کرنا ہوگا، کیوں کرنا ہوگا، حکم حاکم مرگ مفاجات، ہمارا حکم ہے ایسا کرنا ہوگا، پوری معقولیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک قانون ہوتا ہے جس قانون سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے، قانون دینے سے پہلے حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اس میں اصلاح کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کے لیے ہم نے سوچ کے کچھ پابندیاں تجویز کی ہیں، یہ پابندیاں نیچے دی جاتی ہیں، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو اس کے نتائج ایسے خوشگوار نکلیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے قانون سے پہلے اس کا آبجیکٹو قانون کا دینا، یہ بتانا کہ یہ قانون کیوں نافذ کیا جا رہا ہے، دا وائی آف اٹ، مصلحت کیا ہے اس کی، تقاضا کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ صرف قانون دے، حکمت اس کی ہم خود وضع کر لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس میں دھوکہ کھا جاؤ گے، ہم نے جب کہا ہے کہ اس قسم کی زندگی پیدا کرو تمہارے نتائج اچھے خوشگوار نکلیں گے، اب خوشگوار نتائج تو آپ خود اپنے ذہن میں بھی متعین کر سکتے ہیں کہ گھر میں صاحب یہ روز آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ گھر 40 صورت میں سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک حاکم ہونا چاہیے گھر کے اندر،
اب اگر آپ نے وہاں وہ ہنٹر کی زندگی جو ہے بسر کی، وہاں آپ نے ایک بادشاہ بنا دیا، ایک حاکم بنا لیا، ایک داروغہ بنا لیا، اور اس کے بعد اپنے آکام کو آپ ڈنڈے کے زور سے منواتے چلے گئے، ٹھیک ہے، بیوی بھی بڑی دبتی بیٹھی ہے، بچے بھی سہمی ہوئے، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، اپنے ذہن میں آپ سمجھ رہے ہیں اور باہر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب جیسا ڈسپلن میرے ہاں ہے کم دیکھا ہوگا میں نے کہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کیوں کر سکے سامنے سے، آپ نے خود متعین کر دیا نا کہ نتائج بڑے خوشگوار نکل رہے ہیں، اور یہ اپنے ذہن سے نتائج کا متعین کرنا ہی تو ہے، جہاں یہ آپ کے اتنے مذاہب مختلف اور اتنی شریعتیں مختلف اور اتنے قوانین مختلف ہیں، ہر شخص مطمئن ہوتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، تو ہر جگہ مگن ہوتا ہے تو ہم جس طریق پہ چل رہے ہیں بالکل صحیح، تو ہم کہتا ہے صرف قانون کا دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، متعین کر دیتا ہے وہ نتیجے کو بھی، کیوں متعین کرتا ہے؟ تاکہ فریب میں انسان نہ رہے، اگر وہ نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے، اور اگر وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر سمجھیے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کھڑے ہو کے دوبارہ سوچنا پڑے گا، ٹریفک سگنل کے مطابق چلو گے ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، یہ اس کی حکمت ہے، ٹریفک سگنل کے مطابق چلو کتاب ہے، ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے حکمت ہے، اگر اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ قانون بنانے والے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہیں کوئی چیز ڈیفیکٹ کی رہ گئی ہے، پھر اس میں امپروومنٹ وہ کرتے ہیں، خدا نے وہ قوانین دیے ہیں، ان قوانین پہ عمل پیرا ہونے سے جو نتیجہ مرتب ہونا ہے اس میں خود ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، تاکہ اپنے آپ کو فریب میں نہ رکھتے جاؤ، نے کہا ہے کہ صلاۃ جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکے گی، صلاۃ کتاب حکم قانون حکمت فحشاء اور منکر سے روکے گی، ہر بے حیائی کی بات، ہر ایسی چیز جو معاشرہ کے اندر منکر نامعقول ہو، ریزن کو اپیل نہ کرے، بہودگیاں پھیلائے، فحشاء ہو، بخل پھیلائے، فحشاء کے یہ بھی معنی عربی زبان کے اندر ہوتی ہیں، منکر کے معنی عقل و فریب کار کی ہیلا کاریاں ہوتی ہیں، یہ بتایا ہے کہ اصلاحات یہ کرے گی، اب کچھ بھی آپ نام رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کر لیجئے، اگر وہ یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے تو وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے صلاحات کے اوپر عمل پیرا ہے امت، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو بالکل نماز صحیح ہو گئی اور یہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر تو دو میں سے ایک شکل ضرور ہوگی، یا تو یہ کہ معاذ اللہ خدا نے یہ بات یوں ہی کہہ دی تھی صاحب یہ صلاۃ بالکل اس کے ارکان کے ساتھ تعجیزاً پڑھی جا رہی ہے، پاؤں میں اتنا فاصلہ، ہاتھ وہاں تک اٹھیں، رکوع میں یوں جاؤ تو یہ زاویہ بنے، سجدہ اس طرح سے، یہ ساری اس کی جزیات ٹھیک ٹھیک طے ہو رہی ہیں، لیکن فحشاء اور منکر سے نہیں روکا جاتا معاشرے کے اندر، تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ یہ نتیجہ تو نہیں مرتب ہو رہا، کہیں غلطی ہو رہی، ایسا ہے، کنٹینیو تو کوئی نہیں کرے گا، اس کے بعد کھڑا ہو کے سوچے گا، اور اگر ہم نے اس کا نتیجہ خود ہی ذہن میں مرتب کر لیا کہ اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، آخرت میں نجات مل جائے گی، تو معاملہ ختم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کتاب کے ساتھ حکمت جو خود ہی قرآن نے دی ہے کتنی بڑی چیز ہے، پریگمیٹک ٹیسٹ، نتائج جو ہیں وہ ثابت کریں کہ حکم کے اوپر صحیح عمل ہو رہا ہے، وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے تو حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ معاذ اللہ ہم یہ تو پھر کہیں گے نہیں نا کہ خدا نے یہ بات یوں ہی کہہ دی، ہم تو ٹھیک طریقے کے اوپر صلاۃ ادا کرتے ہیں، نتائج یہ نہیں نکلتے تو پھر یہاں کوئی غلطی ہے، معاذ اللہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا تو ایمان ہے، صلاۃ کتاب ہے، حکم ہے، حکمت یہ قرآن نے بتائی، بلکہ اتنا ہی نہیں کہ اس نے یہ چیز کہی ہے نکلے، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مسلم وہ بھی ہیں جو تکذیب دین کرتے ہیں، وہ جو یکذب بالدین ہے اس میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مسلم وہ تو جو ہمارے ہیں کہ یہ فارم طریقے مقرر ہیں اس کے مطابق صلاۃ ادا کرے گا، ورنہ وہ تو امام صاحب وہاں نہیں صلاۃ اس پر ادا کرنے دیں گے، نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے تباہی ہے یعنی مسلم کے لیے، رایت اللہ یکذب بالدین، تم نے اس کو بھی دیکھا ہے کبھی؟ وہ دین کی تکذیب کرتا ہے، کفر نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا،
عملاً جھٹلا رہا ہے. عملاً جھٹلانے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر. کہہ رہا ہے کہ صلاۃ صحیح ادا کر رہا ہوں. خدا نے کہا تھا کہ یہ تنہا اور فحشاء منکر سے روکے گی، نہیں روک رہی. کیا کر رہا ہے؟ خدا کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. اللہ اف اف اف. رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دعویٰ کر کے دین کا، اسلام کا، کیفیت اس کی کیا ہے؟ دین کو جھٹلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے دھکا دیتا ہے. اس کو وہ بھوکا سوتا ہے، اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا. ویل للمصلین الذین، نمازیں پڑھتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، فریضہ خداوندی ادا ہے، تقسیم کرتا ہے. ہم صلاۃ ساہون الذین هم یراؤون. کرتا کیا ہے؟ وہ چیزیں کرتا ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی. یمنعون الماعون، جو کچھ نظر آتا ہے وہ کچھ تو ٹھیک ٹھیک کر کے چلا آتا ہے. اور رزق کے ان چشموں کو جو رزق کے ان یتیموں کو جو چشموں کی طرح بہتے ہوئے ہر گھر کے سامنے سے گزر کے چلے جانے چاہیے تھے، ان پہ بند لگا کے روک کے بیٹھ جاتا ہے. یہ مسلم ہیں. یہ راہون والی چیز تو ان کی ساری سنی ہے. تقزیب دین کرتا ہے. کیا میں نے پھر دوہرا دوں کہ خدا نے جو کہا کہ صلاۃ یہ نتائج پیدا کرے گی، صلاۃ یہ نتائج نہیں پیدا کر رہی. اس کا کیا جاتا ہے؟ خدا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ یوں ہی کہہ دیا تھا کہ کرے گی، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے کہ میں ہی صلاۃ پہ قائم نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میری صلاۃ بالکل ٹھیک ہے. مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں ہو گئی نماز، ہو گئی نماز ٹھیک. نتیجہ یہ نہیں نکلتا. کبھی یہ ضرورت تو کرتا نہیں ہے کہنے کے لیے میں ہی غلطی پہ تھا. اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہے برادران عزیز کہ یہی چیز غلط ہے. تو یہ کذب بالدین، تقسیم کرتا ہے دین. یعظکم بہی، کتاب اور حکمت. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اچھی طرح سے سمجھ رکھو. یہی نہیں ہے کہ تم نے محسوس طور پر، مرئی طور پر جو اس کی فارم، اس کی شکل، اس کی یہ چیزیں ہیں ادا کر دی، سمجھ لیا کہ وہ چیز ہو گئی. بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صلاۃ وہ نتائج پیدا کرتی ہے یا نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کتاب کے ساتھ حکمت کو منزل من اللہ کیوں کہا ہے، اور یہ چیز ہے کہ جو اسے صادر و مطلق ہونے کے باوجود ڈکٹیٹر نہیں بتا رہے. ڈکٹیٹر کو ضرورت نہیں ہوتی یہ بتانے کی کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے. اس کا ہر حکم اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ دیتا ہے. یہ جو حکم دیتا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے دیتا ہے، اس لیے ساتھ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ڈاکٹر جو دوائی تجویز کرتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے آپ کو یہ اگر 3 مرتبہ یہ پیو گے اور یہ پوریا ساتھ کھاؤ گے تو اس کے بعد شام تک بخار اتر جائے گا یا ہلکا ضرور ہو جائے گا. یہ اس کی حکمت ہے. شام کو اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر لیتے ہیں بخار ٹوٹا نہیں، ہلکا بھی نہیں ہوا، تو آپ کو کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے، خود ڈاکٹر کو سوچنا پڑتا ہے. تشخیص غلط ہو گئی تھی، نسخہ غلط لکھا گیا تھا، دوائی غلط ملی ہے، استعمال غلط ہوا ہے. وہ کیوں اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کہیں غلط ہے کہیں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ نتیجہ پیدا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہمارے امراض کی تشخیص اس حاجت نے کی ہے جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہو سکتا. خدا نسخہ اس حکیم مطلق نے تجویز کیا ہے جس سے بہتر شفاء للناس فی الصدور کا اعلان جس نے کیا ہوا. شفاء للناس کہا ہے قرآن کو، نسخہ اس نے تجویز کیا ہوا ہے. لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں خبتے دوا. بخار نہیں ٹوٹ رہا، نہیں اتر رہا نہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے. چل بھائی تدبیر صحیح ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. بھائی تدبیر بھی تو خدا کی بتائی ہوئی تھی کہ جی تدبیر بھی تو خدا کی مقرر کی ہوئی ہے. ہمیں وہ تدبیر بتاتا ہے بخار ٹوٹے گا، ادھر تقدیر لکھتا ہے خود بخار سے کہتا ہے مت ٹوٹنا. عزیزان من کیا کر رہے ہیں ہم؟ نہیں،
کیا کر رہے ہیں نہیں، کیا نہیں کر رہے. کرنے کے لیے تو اس نے ایک ہی کہی تھی بات، اے رسول ان سے کہہ دو اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، میری بات سن لو، یہ کرنے کا کام ہے. پوچھا کیا کہتے ہیں؟ ایک کام، لمبا بڑا پروگرام ہی نہیں. ہم کا تفکروا، کھڑے ہو کر سوچا کرو، نتیجہ کیوں نہیں نکلا. یہ ہے حکمت، بکل شیء علیم، جو جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. طلاق یافتہ عورت جب وہ عدت کی مدت کو پہنچ جائے تو پھر اس بات سے نہ اسے روکو کہ جہاں وہ کہیں نکاح کرنا چاہے اس کے راستے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بیوگان کے نکاح کے اوپر کتنی شدت سے پابندی ہے. کل تک کی بات یہ متعلقہ کے متعلق کو نکاح آسانی کا سوال ہی، یعنی کسی کے متعلق یہ کہنا متعلقہ ہے، وہ بیچاری جیسے منہ چھپائے پھر رہی، پتہ نہیں کیا جروح سے عائد ہو گیا ہے. یہ کیوں تصور پیدا کیا؟ وہی مرد کی حاکمیت داروغیت نے تصور پیدا کیا. جیسے ایک دفعہ کا بے گناہ قیدی بھی اگر قید سے چھوٹ کے آ جاتا ہے تو پھر معاشرہ اس کو وہ عزت کا مقام نہیں دیتا. بے گناہ قیدی بھی قید کٹ کے آیا، بس یہ چونکہ اس نے عورت کو قیدی مجرم بنا کے اس داروغے اور حاکم نے رکھا تھا، اسی طرح سے اس نے چھٹکارا بھی حاصل کر لیا ہے. تو مرد نے تصور یہ قائم کیا ہے کہ یہ اب معاشرہ کے اندر عزت کی مستحق رہی نہیں ہے. باقی ساری عمر مظلوما مدحورا، دتکاری ہوئی بچاری، طلاق ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کس طرح سے کہی جاتی ہے. کیا چیز کہ اور ہر طرح سے بھی اگر اس کو یہ آسانی ہے کہ حاصل کر لے تو یہ بات کہ اس کے بعد معاشرے میں منہ کیا دکھاؤں گی، اس سے رکی رہی. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم چلے گئے. کہا کہ دیکھیے یہ بات نہ کہیں کرنا کہ پھر اگر یہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دو، متعلقہ ہے، اجازت ہی نہیں اس کو دی جاتی. اور بیوگان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے کل تک جہاد کرنا پڑا تھا اس چیز کے لیے کہ بیوہ عورتوں کی شادی ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ تو ہمارے ہاں کا یہ سارا معاشرہ ہندوانہ ہے. یہاں تک ہندوانی معاشرے میں متعلقہ تو ہوتی نہیں تھی، وہاں طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی، بیوہ ہو جاتی تھی، بیوہ کی شادی وہاں نہیں ہو سکتی تھی. ان کی وہاں نہیں ہو سکتی تھی، ہمارے وہاں بھی کیوں ہو سکے. بیوگان کی شادی کے خلاف بہت بڑا جہاد کرنا پڑا تھا. پھر کہیں جا کے یہ بم ٹوٹا تھا آپ کے ہاں. اور بڑے بڑے ہمارے ہاں کے جو ارباب شریعت تھے ان کے گھروں میں بھی یہ صورت تھی کہ بیوگان کی شادی وہ نہیں کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ اس چیز کو نہ روکنا. یہ ہم یعنی بات تو یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے قوانین بظاہر ہیں آئلی زندگی کے متعلق جن کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. کہا یہ ہم نصیحت کر رہے ہیں اس شخص کو جو خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. واہ کتنی اہمیت حاصل ہو گئی ان قوانین کو. جو خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ہے یہ قوانین. اور پھر جو ان قوانین کو مذاق بناتا ہے اس کے بعد یہ دعویٰ کہ خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ہم، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے. ازکیٰ لکم، اطہر، کیا بات ہے. ہمارے ہاں تو مزکی کے معنی بھی پاکیزہ کیے جاتے ہیں، اطہر کے معنی بھی بہت زیادہ پاکیزہ. قرآن 2 لفظ لے آیا یہاں، پاکیزگی، اور ازکیٰ کے معنی ہے نشو و نما پانا. یہ وہ چیزیں ہیں آئلی زندگی کے متعلق قوانین دے رہا ہے اور کہا ہے کہ جو ان کے مطابق یہ کچھ کرے گا اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، زندگی بڑی پاکیزہ گزرے گی. اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہے جسے تزکیہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو تزکیہ نسباتی اور ہوتی ہے. یہ چیز اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. باہر کے معاشرے کے اندر زندگی بڑی پاکیزہ گزر رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکیزگی صرف یہی نہیں ہے کہ کپڑے اجلے ہوتے ہیں، دھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہایا دھویا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ معیار ہو تو اس صورت میں تو ہمارے ہاں کا یہ
سب سے بڑا طبقہ جس کی زندگی میں پاکیزگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں پوزیسنگ اے ویری گڈ پرسنالٹی۔ آپ کو پتا یہ پرسنالٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سجیلا نوجوان، سجتا دھجتا، ویل ڈریسڈ، شیو اچھا کیا ہوا، ویل کون، ملازمین کے ساتھ بال جمائے ہوئے، پالش بھی ہو جس میں چمک پیدا ہو رہی ہے، کریز میں ہاتھ اعلیٰ، ٹائم میچ کر رہی ہے، چلتا ہے یہ، ہاں ساری چیزیں جو ہیں یہ ازکا و اطہر قرآن ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ جو میں نے باتیں بظاہر کی ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، کہتا اس سے آگے ایک اور معاملہ ہے جسے تم نہیں جانتے اسے ہم جانتے ہیں، کہ ان چیزوں کی پابندی سے جو ایک اندر انسان کے صحیح انقلاب پیدا ہوتا ہے اسی کے مظاہرے کا نام پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ سیرت ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ قرآن کو لا یمسہ الا المطہرین، کہ نفس نہیں کر سکتے اس سے وجود ان کے جو مطہر ہوں، تو ہمارے ہاں تو پھر وہ اتنی سی بات ہوئی نا کہ وہ پاک صاف ہو کے غسل کر کے وضو کر کے قرآن کو چھونا چاہیے، یوں مانے دونوں چیزیں غلط۔ کہا کہ جس کی قلب و نگاہ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے وہ قرآن سے معصوم نہیں، اس کو کچھ ہو سکتا۔ اطہر، یہاں تک بات ہو گئی متعلقہ کی، نکاح، اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے دودھ پلانے کا مسئلہ، رضاعت جسے کہتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، دودھ پلانے کے لیے رضاعت جسے آپ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم نے یہ حکم کہیں نہیں دیا کہ ہر ماں اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلائے، یہ تو ایک پوری فزیکل سی چیز ہے، کتنی ضرورت ہے کتنا پلا سکتی ہے، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ماں کے دودھ ہی اتنا نہیں ہے، بریسٹ فیڈنگ اتنی ہو نہیں سکتی یا بچہ ہضم نہیں کر سکتا، قرآن نے یہ متعین نہیں کیا۔ اگرچہ دو جگہ یہ بات کہا ہے قرآن نے کہ عام طور پہ بچے کے متعلق کہا ہے کہ اس کے حمل کا اور دودھ پلانے کا وقفہ قریباً 2.5 سال ہوتا ہے، 46/15، یہ عام طور پہ ایک بات کہی ہے قرآن نے، یہ حکم نہیں ہے۔ دوسری جگہ 2 سال کا بھی کہا ہے، 31/14، حکم نہیں ہے، لیکن یہاں قانونی بات آ گئی، طلاق ہو گئی، دودھ پینے والا بچہ ہے، دیکھیے قرآن اس بچے کے حقوق کی حفاظت کا بھی اس کو خیال ہے، وہ کہا ہے کہ وہ والدہ اس بچے کو 2 سال کے لیے دودھ پلائے اگر اس زمانے کو پورا کرنا ہے، اس کا ارادہ ہو تو۔ یہ چیز اب مجبور نہیں ہے، دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون مجبور کیا جائے اس عورت کو کہ تو ضرور اس بچے کو دودھ پلا، ہو سکتا ہے اس کے حالات اس کی اجازت نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے جہاں شادی کرنی ہے وہاں یہ شرط عائد ہو جائے، اس کے راستے میں یہ چیز عائد ہو جائے، اور قرآن نے جسے بچوں کی گارجین شپ کہتے ہیں اس کے لیے بھی خود نہیں کو قانون دیا، وہ ایک فکرہ دیا ہے، میں آگے عرض کروں گا، جامعہ ہے کہ کہاں بچے رہنے چاہیے 2 سال کے لیے، یہ کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا یہ بچہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مدت میں جب تک یہ دودھ پلانے کا معاملہ اس سے طے ہوا ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی، کھانے پینے کی بھی پہننے کی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، سوال پیدا ہوا کتنا لینا چاہیے، خود نہیں مقرر کیا، فائدہ کیا مقرر کیا، یہ کہ ایسی صورت جس میں اس کے اوپر یہ چیز بوجھ نہ ہو، جیسے گھر کی زندگی کے اندر یہ اپنے بچوں کو پالتا تھا، اس بیوی کی ضروریات پورا کرتا تھا، بس اسی معیار کے مطابق یہ کچھ ہوگا۔ خدا یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مقرر کر کے خام سے تمہیں تکلیف میں ڈال دے۔ بڑی وسعتیں عزیزان من خدا کی مقرر کی ہوئی شریعت کے اندر، اصولی حدود کو تو وہ اتنا سختی سے رکھتا ہے کہ یہاں سے تم نے تجاوز کیا تو گئے جہنم میں، ان کے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے، بڑی آزادیاں دیتا ہے تم۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یہ ہے جی وہ فکر، اصول یہ یاد رکھو، انقطاع تعلقات کا تمہارے یہ ہوا ہے
تو اب یہ نہ ہو کہ یہ بچے کی موجودگی یا ماں کو مصیبت میں ڈال دے یا باپ کو ایک مصیبت میں ڈال دے. کیا کرو باپ بیٹھ کے کہ کیا قانون ہونے چاہیے تھا؟ اصول یہ ہونا چاہیے اس بچے کی موجودگی کی وجہ سے نہ ماں کسی مصیبت میں پھنس جائے نہ باپ کے گلے کے اندر یہ ایک مصیبت بن جائے. یہ طے کرو، تم خود طے کرو. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا لاوارث رہ گیا، کہتے نہیں، وہ جو اس کے ورثاء ہیں مرنے والے کے، یہ ساری ذمہ داریاں ان پر منتقل ہو جائیں گی. وہ یہ کریں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ. تو کہا کہ اگر 2 سال سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے مشاورت سے دیکھ لیجئے طلاق شدہ یہ جوڑا ہے، تعلقات ازدواجی منقطع ہو رہے ہیں، تو اس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو بھی یہ کہتا ہے باہمی رضامندی سے باہمی مشاورت سے یہ چیز کی جائے. ہمارے ہاں تو مشاورت ان میں بھی نہیں ہوتی جن میں تعلقات ٹولی دامن کے ہوتے ہیں، یہاں ان میں مشاورت کرا رہا ہے جن میں اب تعلقات ہی باقی نہیں رہے ہوئے. کہا تعلقات تو معاہدے کے جو تھے وہ فسخ ہوئے، انسانیت کے تعلقات تو باقی ہیں تمہارے ہاں، ان کو تو نہ چھوڑو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ. اور اگر یہ صورت ہو کہ یہ دودھ پلانا نہیں چاہتی، دودھ نہیں ہے اس کے یہاں کوئی اور انتظام، ایک لفظ ہے استرضاع، کسی اور جگہ سے دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہتے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. بس اتنی سی بات ہے، جو طے ہوا تھا اس سے اس کو پورے کا پورا چکا دے، دوسری جگہ انتظام کر لے. اتنے صاف احکام، اتنے سہل احکام ہیں جو دیے چلے جائیں. واتقوا اللہ. پھر وہی بات یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنی ہے. یہاں فارم کا تعلق نہیں ہے، طریق کا سوال نہیں ہے. طریق جو بھی ایسا ہو جس میں یہ مقصد پورا ہوتا ہو یہ کر لو. مقصد قانون خداوندی کی نگہداشت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور بات آخر میں وہی برادران عزیز جس بنیاد پہ قانون کی پابندی کی عمارت استوار ہوتی ہے، ہر وقت خیال یہ رہے، یہ نہیں کہ پولیس مین دیکھ رہا ہے یا نہیں. اس سے قانون کا احترام نہیں پیدا ہوتا. عزیزان من، ایمان یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے، بس یہ ہے عزیزان من فیصلہ. مومن کافر کے اندر حد امتیاز یہ ہے، ورنہ پولیس مین کی سپرویژن یا ویجیلنس کے ماتحت تو قانون کی پابندیاں کافروں کی قومیں ایسے کر رہی ہیں، ہم رش کر رہے ہیں ان کے اوپر. ہمارے یہاں کا وفد گیا تھا نا چین میں، ہوٹل میں باہر نکلنے لگا، کہا ان سے کے ساتھ تالا لائیے. کہا کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ میں باہر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں تالا لگاؤں گا کہ نہیں کاہے کے لیے؟ اب یہ کاہے کے لیے کیا سمجھے بیچارہ. یہاں بھی کبھی کسی سے پوچھا کسی نے تالا کاہے کے لیے، اس نے کہا کہ صاحب اندر میری چیزیں ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ جی وہ کہ چوری نہ ہو جائے. کہنے لگے کہاں سے باتیں آپ کر رہے ہیں، کس ملک میں آپ آئے ہوئے ہیں؟ ہمارے ملک میں تالا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں چوری نہیں. یہ نہیں تھا کہ ہوٹل کے ہر دروازے کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا تھا. پولیس والا بھی ناکام رہ گیا تھا، فوجی کھڑا تھا. آج کل تو فوجی کھڑا کرنا پڑتا ہے نہ. سارے ملک میں پولیس ہی نہیں، سوائے مملکت کے امور کے جو انتظام کے ہوتی ہیں، بغاوت وغیرہ، سازشی وغیرہ، معاشرے کے انتظام کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں پڑ رہی. وہ کہتا ہے کہ چوری ہوتی نہیں. اس نے کہا کہ میں نے پوچھا انٹرپریٹر سے، تھوڑی تھوڑی وہ جانتا تھا ہمارے ہاں کی انگریزی. وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ چوری ہوتی کیوں نہیں ہے. عزیزہ میں کیا باتیں بتاؤں میں، ہوتی کیوں نہیں ہے؟ فلاسفر نہیں ہے، یوں ترجمان ہے. زبان وہ جانتا ہے، صرف ترجمان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. کہتا ہے بڑی مشکل سے لفظ اس نے چنے. بات جو اس نے کہی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ چوری ہوتی ہے تمہاری چیز ہو میں لے جاؤں، جہاں چیز کے متعلق یہ ہوئی نہ کہ وہ چوری ہے، جو میری ہے تو چوری نہیں ہے میرے اللہ. جی میں نے کہا تھا عزیزان من کہ سپاہی کے کھڑے ہوتے ہوئے چوری نہ کرنا تو ایک طرف رہا، سپاہی کی عدم موجودگی میں بھی چوری نہ کرنا، یہ چیزیں تو ان ملکوں نے بھی اپنے ہاں یہ پیدا کر لی ہیں جو خوابوں میں نہیں ایمان رکھتے، ایمان آخرت میں بھی نہیں رکھتے.
ہمارے ہاں کیا چیز اس نے بتائی تھی، وہاں بھی اگر آپ پریت کے دیکھیں گے تو وہاں ان کے دل کے اندر بھی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، باطل ہی کی صحیح، وہ بھی اپنے نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ چیز جو تھی کہ صاحب چیز تو چوری تو وہاں ہوتی ہے نا جو تمہاری چیز ہے میں لے جاؤں، دیکھا آپ نے یہ اصول ہے؟ یہاں کیا اصول ہے عزیزان من، جس کے لیے کسی پولیس مین کی ضرورت نہیں پڑتی، تالے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑی بات آسان، ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یقین رکھو اس چیز کا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہے ہو وہی دیکھ نہیں رہا۔ کہا وہ تمہاری نگاہ کی خیانتوں اور دل کے ارادوں تک سے واقف ہوتا ہے۔ کہاں چلا گیا قرآن؟ یہاں تو پھر بھی نیت یا ارادہ عمل میں جب آئے تو اس پہ گرفت ہوتی، اتنی ایفیشنٹ آپ کے یہاں ڈیٹیکشن کیوں نہ ہو جرم کی۔ جرم جب محسوس طور پر ارتکاب اس کا ہو جائے اس صورت میں یہ ہے، یا ایسا شبہ پڑ جائے کہ یہ کرے گا، دل میں اگر خیالات گزر رہے ہیں دن رات گزرتے چلے جائیں، کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہو جس سے شبہ پڑے یا آپ ارتکاب جرم نہ کریں، گرفت نہیں ہوتی۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، اور جو کچھ میرے دل میں گزر رہا ہے وہ بھی انڈیٹیکٹڈ نہیں رہ سکتا۔ کون پیش کرے گا؟ کہاں پیش کیا جائے گا؟ یہ تو جب آیات آئیں گی تو وہاں سورہ بنی اسرائیل میں بتاؤں گا، بات صاف کی کہہ دی۔ پیش کیا مقدمہ، پہلے ہی دن ملزم نے یہ کہہ دیا کہ صاحب پولیس کی رپورٹ ہے، مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہوتا، دوسرے کی رپورٹ۔ شہادت میں دوسرا آیا، صاحب نہیں صاحب یہ گواہ جو ہے یہ پھر گیا ہے، مل گیا ہے دوسروں سے، یوں صورت نہیں ہے۔ ہزار چیزیں ایسی نکلتی ہیں، وہ تو ایک گنجائش ہے اس قسم کی جو وہ چیز ہوتا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا بنے تحریر بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا آدمی نہیں، کفا بنفسک علیک یوم الحساب، اس عدالت میں تو خود اپنے خلاف گواہی دے گا۔ کہا جائے گا طلب کا کتاب یہ ہے تیرا اعمال نامہ، پولیس کا کنسٹیبل یا ڈی ایس پی پروسیکیوشن نہیں پڑے گا، اقرا کتاب اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ، علیک الحساب۔ تیرے خلاف گواہی دینے والا تیرا اپنا نفس، خود اپنے خلاف گواہی دے، اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ۔ عزیزان من پوچھا کرتی ہیں کہ صاحب ایمان کا کیا تعلق ہے ایمان میں سے؟ انسان اگر نیک عمل ہے ایمان پھر کہاں آتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ تو آتا کہیں نہیں، لیکن آپ دیکھیں ایمان کہاں آتا ہے؟ اس کا نام ایمان، یہ یقین کامل کے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، اور یہ چیز جو ہے سامنے آنی ہے، میں نے خود اپنے خلاف شہادت دے کر بیڑیاں پہن لینی ہے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ اور یہی بنیاد ہے عزیزان ایمان، آج بنے یا آج سے 10,000 سال بنے، انسانی معاشرے میں امن اس دن قائم ہونا ہے جس دن یہ ایمان آ جانا ہے